السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کے سامنے آج سیکنڈ لاسٹ قسط من مرضی کی پیش کی جا رہی، جو میں نے ٹی وی کے اوپر پیش کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں من مرضی کی آج سیکنڈ لاسٹ قسط ہے، اور یہ جیو ارپل کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور آج اس کی قسط ہے سیکنڈ لاسٹ۔ آپ شروع ہوتا ہے میرا ریویو، جو آپ بڑے غور سے اور بڑے تمام بڑے سنتے ہیں میرا ریویو اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے پاس بہت ساری لائک آئی ہے، کامنٹ آیا ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ پھر چلیں اب مختصر کرتے ہیں اور ریویو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں، تو اب میرا ریویو ہوتا ہے شروع۔ اس کے بعد میں حمزہ کے دوست کے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کا دوست کہتا ہے تم یہ گھر خالی کر دو۔ ہاں، تم نے اپنے جھگڑوں میں تم نے میرا گھر خالی کر دینا، کیونکہ میرا بزنس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان کر دیا آپ نے، اور لوگ مجھ سے کاروبار نہیں کر رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں۔ بہت نقصان کیا آپ نے۔ میرے آپ دوست نہ ہوتے تو میں کھڑے کھڑے آپ کو یہاں سے بھگا دیتا، اور تم نے جو ہے وہ سارے برج والے بھگا دیے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے وہ فائل دکھاتا ہے، دیکھو یہ کیا کیا تم نے، دیکھو یہ کیا کیا۔ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ میں نے آپ کو بولا کیونکہ آپ میرے دوست ہیں، میں اس کے پاس رکھ رہا ہوں، لیکن 2 دن کی مہلت دوں گا آپ کو، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے میرا مکان میں، کیونکہ اسی کو بیچ کے دوبارہ بزنس میں پیسہ لگاؤں گا اور اس کو بڑھاؤں گا۔ تم نے تو میرے کس کونے پہ لگا دیا، مجھ سے کاروبار بھی نہیں کر رہے، اور تم جو بولتے ہو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، تمہاری انویسٹمنٹ سے زیادہ تم نے میرے کو نقصان کیا، اور مجھے 2 دن میں یہ مکان خالی کرنا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد منشا کا اپنا ارادہ تبدیل، کیونکہ وہ سن لیتی ہے، اور مجھے حمزہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب وہ کنگلا ہو گیا، اور یہ کنگلے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اس کو روپیہ پیسہ جائیداد کاروبار بزنس یہ چاہیے، اور ایسا ہی آدمی چاہیے۔ یہ شروع سے ہی اسی جگہ میں رہی، اور اس نے سب کا جو ہے وہ سارا معاملہ خراب کر دیا۔ نہ اس نے دیکھا اپنا خاندان، نہ ماں باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بچہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے لالچی عورت اس کو کہتے ہیں، اور حد سے زیادہ۔ اور اس نے پھر کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نکاح کر لو مجھ سے تو وہاں سے وہاں اپنے چلے جائیں گے، اماں بھی گئی ہے، زہرا بھی چلے گئی ہے۔ وہ منع کر دیتی ہے، یہ نہیں اب تم کنگلے ہو گئے، تم پہلے بھی ایسے ہی تھے، اب بھی کچھ نہیں تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس دماغ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے اب میرے لائے، پہلے بھی ایسے ہی تھا، یہ مطلب پرست ہے، تو اس نے مطلب پرستی میں اپنے آپ کو جو ہے اب اس کو آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے جو بولتا ہوں صحیح بات میں اب یہ آئی، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد منشا نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، اب مجھے حمزہ سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ یار کہانی میں کیسا ٹوسٹ آ گیا کہ یہ خود سے منع کر رہی، کیونکہ اس کو تو دولت سے پیار، جائیداد سے پیار ہے، اس کے کسی بندے سے پیار نہیں، کیونکہ اب اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ روپیہ ہے، نہ دولت ہے، تو اس کے بغیر تو وہ زندہ ہی رہ سکتی، وہ زندہ ہی ان چیزوں کی وجہ سے، تو وہ کیوں حمزہ سے شادی کرے گی؟ اور اسی کے بعد عادی اور حمزہ کا دوست آتے ہیں، اور حمزہ منشا کو
ایک فائل دیتا ہے کہ سوجا نے ساری جائیداد دولت اپنی کلینک کاروبار سب آپ کے نام کر دیا ہے اور اس فائل میں اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ جاتی ہے کہ اب تو میں ہواؤں میں اڑوں گی. پھر باتیں کرتی ہیں کیونکہ اس کو مطلب کی بات انہوں نے. لیکن یہ جو ہے نا چال ہے، چال نہیں بلکہ جال ہے. جیسے کہ بٹر کو پکڑتے ہیں تو جال پھینکتے، تیتر کو پکڑتے تو جال پھینکتے. یہ تیتر بن گیا. اس کو نہیں پتہ کہ انہوں نے جال کتنا لمبا پوڑا کیا، سارا کیا. اس کے بعد فائل لے کے بڑے ڈائلاگ مارتی ہے اس کو، زہرا کو بھی اس کو بھی. کہتی ہے نہیں ہم لوگ دکھ سکھ میں ایک ہی ہے، آپ کیا سمجھتے. پھر وہ بھی طنز کرتا ہے حمزہ یہی تھی جو تجھے لائی محبت کی، تجھے اپنا بہن رہن بنایا، بہن سمجھا. اور میں نے اس کو کتنا میں نے ڈانٹا اور کتنا اس سے لڑا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے تمہارے کو اتنی محبت دی. لیکن تم وہی کہ وہی، تم نہیں سدھرو گی. وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ ہے. وہ حمزہ بولتا اس کو، تم نے صرف دولت دیکھی ہے، لوگوں کا پیار نہیں دیکھا. تم نے خاندان کا بھی خاندان اجڑ دیا، خود تو اجڑی دوسروں کو بھی اجاڑا. بیٹی مری، ماں باپ مرے، انتقال ہوئے سب. تم نے سب کو تھلے لگا دیا. تو دل میں بولتا ہے اب تجھے تھلے لگائیں گے، یہ کیسے لگتا ہے. تو اب میں بھی پریشان ہوں، یعنی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا آخری قسط میں. تو آپ بھی پریشانی ہوں گے، ظاہری بات ہے. انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اس کو اچھی نصیحت ملے گی تو ہی تو یہ ڈرامہ عروج پہ پہنچے گا. اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو کیسے پہنچے گا. ایسے تو کتنے لوگ ہیں. اب اس کی نصیحت کرنے کے لیے اب دیکھو آخری قسط میں کیا ہوتا ہے. اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کلینک ہے، کاروبار ہے، یہ چیزیں کیسے اس نے فائل میں دے دی اس کو. اور یہ تو سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ اس کو طلاق دے چکا ہے وہ طلاق دینے کے بعد عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ کوئی چیز دی جائے اس کو کرے. اچھا اس کی مرضی ہے تو اس کی مرضی کیسے ہے. اور اس نے بہت ساری چیزیں اس کا تو بیڑا غرق کر دیا، جیل کے اندر سڑا دیا اس کو. وہ اس کو یہ پلاٹ دے گا، دولت دے گا. اب دیکھو اگر کس میں دیکھنے ہو تو میرے کو تو مزہ آ رہا ہے ابھی سے، اور بہت توبہ ٹب مزہ آ رہا ہے کہ اس کا اینڈ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اینڈ ایسا کرے کہ بھائی ڈرامہ عروج پہ جائے. اور ڈرامہ کو عروج کرنے کے لیے یہ بالکل انہوں نے پلان اچھا کیا، ابھی تک بالکل چھپا کے رکھا ہے. آخری قسط میں پتہ لگے گا دھماکہ کیا ہوگا اس منشا کا. ہر ڈرامے میں چلو خیر. اس کے بعد آخری قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرامے میں کیا ہوتا ہے. مجھے اس کا انتظار رہے گا، آپ کو بھی انتظار رہے گا. اور میرے دماغ میں بات جو چل رہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو گھیرا گیا ہے اور یہ اس جال میں آ رہی ہے. یہ وہ تیتر ہے، یہ بٹیر ہے جال میں آنے والا ہے. آپ بھی دیکھو گے تو مزہ آئے گا. اس لیے میں کچھ اور بتاتا نہیں ہوں، اتنا ہی اشارہ کافی ہے. اور آپ لوگوں کا انتظار ہوگا، کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے. کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں، کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، نوازش. پھر وہی ایک بات فرام USA کیلیفورنیا کانکر سے آپ کو بھائی ریویو پیش کرتا ہے اور آپ کو پسند آتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرا لنک آپ کے ساتھ ہے اور آپ میرے ریویو کو بہت پسند کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا. چلیں تھوڑے کو زیادہ سمجھو. اب میں نکلتا ہوں. اللہ حافظ.